کسی وجہ سے ان کی رات کو آپس میں تلخ کلامی ہوئی ہے تو اس نے ہتھوڑوں سے مار کے اس کو رات کو اس کو مار دیا ہے۔ 15 کال انفارمیشن ملی کہ ایک نامعلوم ڈیڈ باڈی بوری میں بند ایک کے کنارے پہ پڑی ہوئی ہے۔ دوست تھا، اس نے اس کو مار کے پھینک دیا تھا۔ السلام علیکم ناظرین، ڈیلی نیوز نیٹ ورک کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ رحمان یوسف، اور ہم اس وقت موجود ہیں سیالکوٹ کا علاقہ ہے رنگ پورہ، جہاں پر دوست نے ہی دوست کو قتل کر دیا اور اس کے بعد اس کی لاش کو بوری میں بند کر کے ایک کنارے پھینک دیا، جس کے بعد پولیس حرکت میں آئی اور پولیس نے اپنی کارروائی کرتے ہوئے قاتل کو بھی گرفتار کیا۔ اس وقت اس سارے معاملے پر بات کرنے کے لیے ایس ایچ او رنگ پورہ تحسین محسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم اس واقعے کی ڈیٹیل لینے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ سر؟ ٹھیک ہے الحمدللہ، آپ سنائیں؟ ٹھیک ہے سر۔ یہ بڑا ہی دل ہراش واقعہ پیش آیا، کیا حقیقت ہے اس کی؟ یہ 20-25 دن پہلے ہمیں انفارمیشن ملی، 15 کال انفارمیشن ملی کہ ایک نامعلوم ڈیڈ باڈی بوری میں بند ایک کے کنارے پہ پڑی ہوئی ہے۔ تو میں اپنی ٹیم کے ساتھ ادھر پہنچا ہوں، جہاں ایک نامعلوم ڈیڈ باڈی تھی جو شناخت کے بالکل قابل نہیں تھی، وہ توڑے میں بند تھی۔ تو اس کو ہم نے ادھر سے جا کے ریکور کیا ہے، ریکور کر کے ہم نے اس کی 174 کی کارروائی کی ہے۔ اس وقت تک ہمیں اس کو آئیڈینٹیفائی نہیں ہوئی تھی کہ یہ ڈیڈ باڈی کس کی ہے۔ اس کا جو سر والا حصہ ہے وہ مکمل خراب ہو چکا تھا، کیڑے پڑے ہوئے تھے۔ جو نیچے والا دھڑ تھا وہ اس کا کلیئر تھا، لیکن اس وقت تک وہ ڈیڈ باڈی کلیئر نہیں تھی، کہ آئیڈینٹیفائی نہیں ہو رہی تھی۔ ٹھیک ہے، کتنے دنوں سے سر وہ ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی تھی؟ یہ ہم نے بعد میں تھرو فرینزک آئیڈینٹیفائی کیا ہم نے اس کو۔ یہ تقریباً 15 دن پہلے ادھر جو اس کا دوست تھا اس نے اس کو مار کے پھینک دیا تھا۔ 15 دن سے پہلے یہ ادھر پڑی ہوئی تھی۔ تو یہ بتائیں کہ وجوہات کیا تھیں جو اس حد تک پہنچی کہ اس نے اپنے ہی دوست کو قتل کر دیا؟ جی بعد میں جب ہم نے اس کی تفتیش کی، ہم نے ادھر کے، کیونکہ جو ڈیڈ باڈی تھی اس کے جو کپڑے تھے، کپڑوں میں سے ہمیں کچھ چیزیں ملی کہ جو اس کے گلوز سینے کے اوزار ہوتے ہیں وہ اس کے اندر سے ملے تھے۔ ہم نے اس کے اوزاروں میں سے اس کی جو ارد گرد کے جتنی بھی فیکٹریز تھی جہاں گلوز کا سلائی کا کام ہوتا تھا، ہم نے ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا شروع کیا لوگوں کے۔ ہم نے ادھر جا کے سرچنگ شروع کی، تو ادھر سے ہمیں ایک بندہ جس کا بعد میں نام علی معلوم ہوا، وہ ہم نے پکڑا، اس کو اریسٹ کیا۔ وہ اس کا ساتھی تھا، دوست تھا، یہ ایک ہی کارخانے میں کام کرتے تھے۔ کسی وجہ سے ان کی رات کو آپس میں تلخ کلامی ہوئی ہے تو اس نے ہتھوڑوں سے مار کے اس کو رات کو اس کو مار دیا ہے اور اس کو توڑے میں اس کی لاش کو کور کر کے تو ایک کے کنارے پہ پھینک دیا۔ ایک اندھے قتل کو ٹریس کرنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے۔ ہم اپنے ناظرین کو بتاتے چلیں کہ ایسے جو صاحب بتا رہے ہیں کہ 15 دن سے اس کی لاش پڑی ہوئی تھی جو ناقابل شناخت تھی، تو ایسی ڈیڈ باڈیز کو ٹریس کرنا کافی مشکل نہیں ہوتا پولیس ڈپارٹمنٹ کے لیے؟ جی بالکل، اس وقت اس کی بالکل شناخت نہیں ہو رہی تھی۔ جو اس کے ورثاء تھے ان کو بھی 2-3 دن بعد پتہ چلا کہ اس طرح کی کوئی ڈیڈ باڈی ملی ہے۔ تو اس کے جو ہمارے پاس کپڑے جو ہم نے محفوظ کیے ہوئے تھے، اور اس کے علاوہ اس کی جو جیب سے جو چیزیں برآمد ہوئی تھی، اس کی انگوٹھی تھی، اس کے علاوہ اس کے کچھ اور پہننے کی چیزیں تھیں، تو ان کی وجہ سے اس کے گھر والوں نے اس کی جو لاش تھی وہ آئیڈینٹیفائی کر لی تھی۔ اور اس کے بعد ہم نے اس کی جو تفتیش کا آغاز کیا، تو ارد گرد کے جتنے بھی یہ سلائی والے کارخانے تھے جہاں گلو سلائی کا کام ہوتا تھا، وہاں ہم نے چھان بین کر کے اس کے بعد یہ معلوم ہوا کہ یہ جو اس کا کو ورکر تھا، اس کا ساتھی تھا، جس نے کسی وجہ سے اس کا ادھر مرڈر کر دیا اور اس کو لاش کو بند کر کے ایک کے کنارے پہ پھینک دیا۔ اچھا، ابھی کیا کارروائی کی گئی ہے اس ملزم کے خلاف؟ جی ابھی ملزم جو ہے وہ ہماری حراست میں تھا، اس سے ہم نے جو آلہ قتل ہے ہتھوڑا وہ برآمد کیا جا چکا ہے۔ تو ہم اس کو آئندہ انشاءاللہ جلد از جلد حوالات جوڈیشل بھیج دیں گے، اور اس کا چلان مکمل کر کے ہم اس کو نیکسٹ جو کورٹ پروسیڈنگز ہے اس کا ہم آغاز کروائیں گے۔ جی بہت شکریہ۔ بالکل جی، اس وقت ایس ایچ او رنگ پورہ ہمارے ساتھ موجود تھے، اور ان کا کہنا تھا کہ ملزمان کے خلاف جو ملزم ہے اس کے خلاف قانونی کارروائی مکمل کر کے FIR بھی درج کر لی ہے، اور مزید جو قانونی کارروائی ہے وہ کر کے اس کو اب جیل بھجوا دیا جائے گا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ رحمان یوسف، DNN نیوز، سیالکوٹ۔